السلام علیکم سیدر سینٹر کے تمام دوستوں، پراسرار اور ہیبتناک کہانیوں کے سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہیں۔ اس کہانی کو بھی سنیے اور شیئر کرتے ہی سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سیدر سینٹر کو، بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہوا تھا۔ میرے کچھ دوست تھے جن کے ساتھ میں ہر شام آوارہ گردی کو نکل جاتا اور رات گئے لوٹتا تھا۔ میری ایک بری عادت تھی اور وہ عادت جانوروں کو تنگ کرنا تھی۔ ہمارے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر ایک گلی تھی جو کہ بند تھی اور وہاں بہت ہی کم لوگ رہتے تھے۔ اس گلی کے کونے پر ایک سنسان خالی گھر تھا جو کہ بقول لوگوں کے ایک طویل عرصے سے خالی پڑا تھا۔ اس گھر کے قریب سے لوگ گزرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا وہ گلی ہر وقت ویران رہتی۔ وہاں جو گھر تھے اس کے مکینوں نے کچھ عجیب و غریب واقعات کے باعث وہ گلی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ ہی ماہ بعد وہ جگہ پوری طرح خالی ہو چکی تھی اور اسے آسیبی جناتی قرار دیا جا چکا تھا۔ اس سنسان گھر کے باعث کوئی بھی ادھر نہیں جاتا تھا اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مجھے جانوروں کو تنگ کرنے کی بری عادت تھی، اسی عادت کے باعث مجھے ہر وقت دوسروں کی نصیحتیں سننا پڑتی تھی، لیکن میں کسی کی نصیحتوں کو خاطر میں نہ لاتا تھا، مگر یہ میری بھول تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت بہت گرمی پڑ رہی تھی۔ سب لوگ گرمی کے باعث گھر میں دبک کر بیٹھے تھے کیونکہ اتنی گرمی میں کوئی بھی گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتا، پر میں اپنے کمرے میں بیٹھا بور ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے دوست عادل کو فون کیا اور اسے ملنے کے لیے آنے کو کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد عادل، حامد اور اکبر کے ساتھ میں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ ہم چاروں اس کڑکتی دھوپ میں آوارہ گردی کرنے نکل پڑے۔ ہم چلتے چلے جا رہے تھے اور باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ پھر ہم اسی سنسان گلی کے کونے میں پہنچ گئے۔ ہم سب رک گئے تو عادل کہنے لگا، اصغر یار، آج اس سنسان گھر کی سیر کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں فوراً تیار ہو گیا کیونکہ مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا اور میں جنات آسیب کو تو مانتا ہی نہیں تھا، جبکہ حامد اور اکبر یہ بات سن کر پریشان ہو گئے اور ان کے ماتھے سے پسینہ ٹپکنے لگا۔ میں اور عادل ان کی حالت دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ ہم زور زور سے ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ حامد ڈر کر بولا، تم دونوں لگتا ہے پاگل ہو چکے ہو، تم لوگوں نے اس گھر کے بارے میں نہیں سنا کیا؟ اکبر بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا، جبکہ عادل کہنے لگا، تم دونوں اگر ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہو تو چلو، ورنہ بے شک تم گھر چلے جاؤ۔ اکبر کہنے لگا، تم دونوں بھی مت جاؤ ورنہ یہ نہ ہو کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، تم دونوں ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہو یا نہیں؟ حامد اور اکبر ایک ساتھ بول پڑے، نہیں۔ عادل ہنسا، جیسے تم لوگوں کی مرضی، ڈرپوک۔ میں بولا، تم لوگ بھی ساتھ چلو۔ ارے یار، ہم دوست ہیں، چاروں ایک ساتھ جائیں گے تو ڈر بھی نہیں لگے گا تم لوگوں کو، اور اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، مرد ہو بہادر بنو۔ لیکن انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے معذرت کر لی اور اللہ حافظ کہہ کر گھر جانے کے لیے مڑ گئے، جبکہ میں اور عادل آگے بڑھ گئے۔ چلتے ہوئے اس ویران گھر کے بالکل سامنے پہنچ گئے۔ وہ گھر بہت ہی بوسیدہ لگ رہا تھا، یعنی بہت ہی پرانا، ٹوٹا پھوٹا۔ اس کی کچھ دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی، ان میں سوراخ بھی تھے، لیکن وہ ابھی بھی صحیح حالت میں کھڑی تھی۔ میں اور عادل آگے بڑھے، دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ ایک ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا اور اندر سے بہت گندی بو ہماری ناک سے ٹکرائی تو ہم نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیے۔ گھر کے اندر جگہ جگہ مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ چکے تھے، گھر کی دیواریں سیلن زدہ ہو چکی تھی اور پورے گھر میں ہر طرف ایک عجیب سی مہک پھیلی تھی جس کی وجہ سے وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ گھر ڈبل اسٹوری بنا ہوا تھا، نیچے 3 کمرے تھے اور سیدھی جانب کچن بنا ہوا تھا اور ایک لاؤنج بھی۔ میں اور عادل اپنے شوق کے باعث اس گھر میں گھسے اور وہاں کی ایک ایک چیز کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ تمام کمروں کے دروازے کھلے تھے۔ ہم دونوں کمروں کی جانب بڑھ گئے، پہلے کمرے میں داخل ہوئے۔ پورا کمرہ گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا، ہر طرف گرد ہی گرد تھی، کمرے کی تمام چیزیں بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ اسی طرح ایک ایک کر کے عادل اور میں نے تمام کمروں کا جائزہ لیا اور لاؤنج میں گھومنے لگے۔ میں عادل سے کہنے لگا، یہ جگہ تو بڑی عجیب سی ہے، لیکن پھر بھی آج اس گھر کا پورا معائنہ کریں گے۔ لوگ تو ایسے ڈرتے ہیں یہاں آنے سے، جبکہ یہاں کوئی ایسی بھی چیز نہیں دیکھی ہم نے کہ جس سے ڈر لگے۔ عادل نے بھی میری ہاں میں ہاں ملائی۔ اچانک ہی ہمیں دھڑام کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں چونک گئے۔ عادل کہنے لگا، یار ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑا اور بولا، عادل کیا تو بھی ڈر گیا؟ تو تو بہت بہادر بن رہا تھا، اب کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، مجھے یہاں بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، جیسے ہمارے علاوہ یہاں کوئی اور بھی ہے۔
میں نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا، کچھ نہیں ہے، یہاں صرف تیرا وہم ہے، اب یہاں ہم آ ہی گئے ہیں تو پورا گھر دیکھ کر جائیں گے۔ لیکن وہ راضی نہ ہوا۔ اس نے کہا، یار سمجھ نہیں آ رہی تجھے، کوئی مصیبت ہے یہاں پر، اس سے پہلے کہ ہم اس مصیبت کا شکار ہو جائیں، چل یہاں سے۔ دوبارہ سے وہی دھڑام کی آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی چیز دور سے زمین پر گری ہو اور بہت بھاری بھرکم ہو۔ اب تو عادل اور ڈر گیا۔ اس نے کہا، اصغر مجھے بہت شدید ڈر لگ رہا ہے، چل گھر چلتے ہیں۔ میں اس کی حالت دیکھ کر زور زور سے ہنس رہا تھا۔ میں نے کہا، تو تھوڑی دیر ٹھہر جا، میں اوپر کی منزل دیکھ کر آتا ہوں۔ عادل مجھے روکنے لگا لیکن میں نہ مانا اور 5 منٹ کا کہہ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا۔ اوپر کی منزل پر 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں پہلے کمرے کی جانب آیا اور اندر داخل ہوا۔ کھڑکی سے سورج کی روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی، ہر چیز واضح دکھائی دے رہی تھی۔ تو تھوڑی دیر ٹھہر، میں اوپر کی منزل دیکھ کر آتا ہوں۔ عادل مجھے روکنے لگا لیکن میں نہیں مانا۔ 5 منٹ کا کہہ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا۔ اوپر کی منزل پر 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں پہلے کمرے کی جانب آیا اور اندر داخل ہو گیا۔ کھڑکی سے روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی، ہر چیز واضح دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے میں بہت ہی پرانا فرنیچر پڑا ہوا تھا اور ہر طرف مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے۔ میں سب چیزیں دیکھنے میں مگن تھا۔ اچانک مجھے کسی کی آواز آئی۔ وہ آواز جانور کی تھی، یعنی بلی کی۔ میں چونک اٹھا۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کمرے سے باہر آیا، دیکھا ایک کالے رنگ کی بلی ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے پاس کھڑی مجھے گھور رہی ہے۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک سی پیدا ہو گئی اور میں نے اپنی عادت کے مطابق مجبور ہو کر اسے وہاں پڑا ہوا کانچ کا ٹکڑا اٹھا کر دے مارا۔ جیسے ہی وہ ٹکڑا اسے لگا، اس کے جسم سے خون نکلنے لگا اور وہ میاؤں میاؤں کرتی کھڑکی سے باہر نکل گئی۔ میں بھی جلدی جلدی نیچے آ گیا جہاں عادل پہلے سے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری جانب لپکا اور پوچھنے لگا، تو اتنی دیر سے اوپر کیا کر رہا تھا؟ میں کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، اب جلدی سے یہاں سے نکل، بہت دیر ہو چکی ہے، ہمارے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور ہم باہر کی جانب بڑھ گئے۔ ہم جیسے ہی باہر نکلے ہمیں سکون سا محسوس ہوا اور ہم اپنے اپنے گھروں کی جانب بڑھ گئے۔ جب میں گھر گیا تو شام ہونے لگی تھی۔ گھر پہنچ کر مجھے عجیب سی بے چینی سی ہونے لگی، طبیعت میں بوجھل پن محسوس ہو رہا تھا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نیند کی آغوش میں تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد میری آنکھ امی کی آواز سے کھلی، جو کہ نہ جانے مجھے کب سے جگا رہی تھی۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ امی جان مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا اصغر، تم شام کو گھر آئے اور آتے ہی سو گئے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے ان کے اطمینان کے لیے جواب دیا، کچھ نہیں امی جان، بس تھک گیا ہوں، اسی وجہ سے آنکھ لگ گئی ہے۔ امی کو میرے جواب سے کچھ تسلی ہوئی اور وہ کھانا بنانے کچن میں چلی گئی۔ میں نے امی کو اس سنسان ویران گھر جانے والے واقعے کے بارے میں نہ بتایا کہ ایک تو وہ ڈانٹتی اور پھر خواہ پریشان ہو جاتی۔ رات 9 بجے میں نے سب کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور کچھ دیر کے بعد مل کر باتیں کرتے رہے۔ پھر سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ میں بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چل پڑا۔ میں کب سے لیٹا ہوا تھا لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور ایک کتاب پڑھنے لگا۔ ابھی مجھے کتاب پڑھتے ہوئے 10 ہی منٹ گزرے تھے کہ مجھے عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ میں حیران رہ گیا کہ اتنی گرمی میں مجھے سردی کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ پھر میں دوبارہ کتاب پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ مجھے لگا شاید یہ میرا وہم ہو، پر پھر مجھے محسوس ہوا کہ شاید مجھے 2 آنکھیں گھور رہی ہیں۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا پر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اب مجھے خوف سا لگ رہا تھا۔ میں خود اپنی کیفیت پر حیران تھا کہ میں کیوں کر ڈر رہا ہوں۔ میں تو کسی چیز سے نہیں ڈرتا، جبکہ کمرے میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور سونے کی کوشش کرنے لگا، پر ایسا لگتا تھا کہ نیند مجھ سے روٹ گئی ہو۔ اچانک میرے ذہن میں دن والے واقعات گھومنے لگے۔ دن والے واقعات کے بارے میں سوچتے سوچتے کب نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہوئی مجھے پتہ نہ چلا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ مجھے لگا میرے جسم پر کوئی شے چل رہی ہو۔ میں اندھیرے میں اس شے کو ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ چلا رہا تھا۔ مجھے لگا میرا ہاتھ کسی نرم سی چیز سے ٹکرایا، ایسے لگا کہ اس چیز کے جسم پر بال ہوں۔ میں ڈر گیا۔ اچانک ہی مجھے لگا جیسے کوئی بہت ہی بھاری چیز میرے جسم پر رکھ دی گئی ہو۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ آہستہ آہستہ میرے اوپر وزن اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اندھیرے میں مجھے اپنے اوپر 2 خونخوار سی آنکھیں نظر آئیں۔ میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ میری چیخیں سن کر سب گھر والے دوڑتے ہوئے میرے کمرے میں آئے اور ابو نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی۔ جیسے ہی لائٹ آن کی میرے اوپر سے وزن کم ہو گیا اور وہ 2 آنکھیں غائب ہو گئیں۔ میں نے اب چلانا بند کر دیا تھا۔ گھر والے پوچھنے لگے، کیا ہوا، کیوں چلا رہے ہو؟ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا، پر اب بھی
दिन वाले वाक़ये का ज़िक्र किसी से ना किया, ख़्वाह-मख़्वाह अब्बू डाँट देते। अम्मी कहने लगी, बेटा तुमने कोई ख्वाब देख लिया होगा, इसी वजह से डर गए हो। आयतुल कुर्सी पढ़ो और सो जाओ। अब्बू ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई और मुझे तसल्ली दी, पर मैं सच में डर गया था। मैंने ज़िंदगी में कभी खुद को इतना डरा हुआ महसूस नहीं किया। मैं खौफ से लरज़ रहा था। मुझे यकीन था कि ये मेरा वहम नहीं है, बल्कि कोई चीज़ है जो कि मेरे ऊपर थी, पर किसी को मेरी बात का यकीन न हुआ। सब ने मेरी बात को ख्वाब समझा और अपने अपने कमरों में चले गए। फिर पूरी रात सुकून से गुजर गई। सुबह में उठा तो मेरे सर में बहुत दर्द था। मैंने नाश्ता भी अपने कमरे में किया, सर दर्द की गोली ली और फिर लेट गया। रात वाले वाक़ये की वजह से मैं बहुत परेशान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हर वक्त मेरी तबीयत बोझल रहने लगी। हर वक्त मेरे जहन में एक खौफ सा छाया रहता। हालांकि मैं पहले बिल्कुल भी नहीं डरता था, बल्कि मजाक उड़ाता था डरने वालों का, और अब मैं खुद डर रहा था। अब हर रोज मेरे साथ कोई न कोई ऐसे वाक़ये पेश आते कि मैं किसी से कुछ कह नहीं सकता था, पर मेरे साथ सब कुछ हो रहा था कि मैं डर गया और ज्यादा डर गया। घर से निकलना बंद कर दिया। मुझे हर वक्त महसूस होता कोई मुझे घूर रहा है। कभी मेरी चीजें गुम हो जाती, ढूंढने से भी न मिलती। मेरे कमरे की लाइट्स खुद ब खुद जल जाती, फिर बंद हो जाती। रोज मेरे जिस्म पर तरह तरह के निशानात होते, जैसे किसी ने बहुत मारा हो। मैं हर वक्त सहमा सहमा रहने लगा। मेरे घर वाले मेरी वजह से बहुत परेशान थे। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने मेरी हालत की वजह पूछी। डॉक्टर साहब ने कहा, लगता है इन्हें कोई नफ्सियाती मसला है। मेरे अम्मी अबू मुझे एक नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले गए। उसने मेरा चेकअप किया और कुछ दवाएं लिख कर दी, साथ ही आराम की ताकीद की। हम घर वापस आए। मेरी अम्मी ने मुझे दवा खिला दी और मैं आराम की गर्ज से लेट गया। मैंने दोस्तों से भी मिलना जुलना बंद कर दिया था, पर एक रात ऐसा वाक़या हुआ जिसने सब घर वालों को हिलाकर रख दिया। हुआ कुछ यूं कि मैं अपने कमरे में सो रहा था। अचानक मुझे किसी बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनाई दी। मेरी आंख खुल गई और मैं इधर उधर देखने लगा, पर कमरे में कुछ नहीं था। अब वो आवाज और तेज हो रही थी। ऐसा लगता था एक नहीं बल्कि कई बिल्लियां एक साथ रो रही हैं। मैं खौफजदा हो गया। मैंने आवाज की जानिब गौर किया। मुझे लगा ये आवाजें मेरे बेड के नीचे से आ रही हैं। मैंने डरते डरते बेड के नीचे झांका। अचानक एक बिल्ली ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं बेड से नीचे गिर पड़ा। हमला इतना शदीद था कि मैं दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठा। बिल्ली ने मेरी नाक पर पंचा मारा था, जिससे खून बह रहा था। अभी मैं इसी दर्द से तड़प रहा था कि न जाने कहां से 3 बिल्लियां और आईं और मेरे ऊपर हमला कर दिया और अपने पंजे मेरे जिस्म में गाड़ रही थी। मैंने दर्द की शिद्दत से चीखना शुरू कर दिया। मेरी चीखों से सब घर वालों की आंखें खुल गईं और सब दौड़ते हुए मेरे कमरे में आए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, मुझे देखकर परेशान हो गए। मेरे मुंह और नाक से खून बह रहा था। मेरे जिस्म पर जगह जगह नाखूनों की खराशें थीं, जिनसे खून बह रहा था, पर अब वो बिल्लियां वहां से गायब थीं। मेरी अम्मी मेरी हालत देखकर रोने लगी। मेरे अब्बू ने आगे बढ़कर मुझे उठाया और सहारा देकर बेड पर लिटा दिया। मेरी अम्मी ने मेरे जख्मों पर दवा लगाई। अम्मी अब भी रोती जा रही थी और कहती जा रही थी, पता नहीं मेरे मासूम से बच्चे का यह हाल क्यों हुआ है। इसको किसने इतना सताया है? कौन इसके पीछे है? इसने किसी का क्या बिगाड़ा है? अब्बू उन्हें तसल्ली दे रहे थे और कहने लगे, मैं कल ही इस मसले का हल निकालता हूँ। अम्मी ने कुछ कुरानी सूरतें पढ़ के मुझ पर दम किया और मैं थोड़ी ही देर के बाद सो गया। अगले दिन मेरे अब्बू मेरे दोस्तों से मिले और उनसे मेरी हालत की वजह दरियाफ्त की। आदिल ने अब्बू को बताया कि कुछ दिन पहले मैं और असगर उस सुनसान घर में गए थे। वहाँ असगर पूरा घर घूमता रहा और वहाँ उसने एक बिल्ली को मारा भी था। ये सब सुनना था। उन्हें मामले की नजाकत समझ में आ गई और वो शाह साहब के पास गए। शाह साहब मेरे अब्बू के पुराने जानने वाले थे। अब्बू ने सारा मामला उनकी गोशगुजार किया। शाह साहब ने तमाम वाक़या सुनकर मुराकबे में जाकर चंद ही मिनट में पता लगा लिया। अपना सर ऊपर को उठाया और बोले, आपके बेटे ने दरअसल जिस बिल्ली को मारा था वो कोई बिल्ली नहीं थी, बल्कि वो एक जिन का बच्चा था। वो घर सुनसान पड़ा है और जिन्नात का मस्कन बन चुका है। आपके बेटे ने वहां जाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब वो जिन्नात उससे बदला लेना चाहते हैं। वो किसी भी सूरत उसको नहीं छोड़ेंगे। अब वो ये सुनकर शाह साहब से कहने लगे, मेरे बच्चे को इस मुसीबत से बचा लें, मैं पूरी जिंदगी आपका एहसानमंद रहूंगा। शाह साहब कहने लगे, हमें आज ही कुछ करना होगा, वरना वो जिन्नात आपके बच्चे की जान ले लेंगे। फिर शाह साहब अब्बू के साथ हमारे घर पहुंच गए। शाह साहब बहुत पहुंचे हुए अल्लाह वाले थे। उनका चेहरा बहुत नूरानी था। शाह साहब ने मुझे देखा और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। फिर मुझ पर फूंक मारी तो मैंने फौरन आंखें खोल दी। शाह साहब ने 2 हिसार बनाए। एक में शाह साहब और मैं था, जबकि दूसरा हिसार मेरे वालिदैन के गिर्द था। शाह साहब ये तमाम अमल मेरे कमरे में ही कर रहे थे। फिर उन्होंने आंखें बंद की
اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کی تمام چیزیں اڑنا شروع ہو گئیں۔ وہ لرز رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا زلزلہ آ گیا ہے۔ ہر طرف بلیوں کا کان پھاڑنے والا شور شروع ہو چکا تھا۔ گھر والوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں دھواں سا اٹھنا شروع ہو گیا اور دھوئیں میں ایک سایہ نمودار ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سایہ ایک جن کی شکل میں آ گیا۔ وہ جن جس سامت میں بہت بڑا تھا، اس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی تھیں، بالکل لال انگارہ ہو رہی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی، وہ مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھا، پر اس کا وار ناکام ہو گیا۔ جن نے غضبناک آواز میں شاہ صاحب سے بولا، کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ شاہ صاحب جلال میں کہنے لگے، چھوڑ دے اس بچے کی جان اور چلا جا یہاں سے، کیوں اس کے پیچھے پڑا ہے؟ جن غصے میں لرز کر بولا، اس نے ہمارے خاندان کے فرد کو نقصان پہنچایا ہے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو جان سے مار ڈالیں گے۔ یہ سب سن کر میری امی رونے لگی اور ابو انہیں تسلیاں دے رہے تھے، جبکہ شاہ صاحب کہنے لگے، معاف کر دے اس کو، نہیں معلوم تھا کہ وہ بلی نہیں جن تھا، اس نے غلطی سے اسے زخمی کر دیا ہے۔ لیکن جن اور غصے میں آ گیا اور سرخ آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا، پھر کہنے لگا، ہم نہیں جائیں گے، اسے مار کر ہی دم لیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا، اچھا تو نہیں جائے گا؟ نہیں۔ اب تو عامر صاحب بھی غصے میں آ گئے اور کچھ پڑھ کر اس کی طرف پھونک ماری تو وہ جن تڑپنے لگا، معافیا مانگنے لگا۔ شاہ صاحب بولے، اس بچے کو چھوڑ دے، آئندہ یہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی اس گلی اور مکان کا رخ نہیں کرے گا۔ پہلے تو وہ جن نہیں مانا، لیکن شاہ صاحب نے اسے اور اس کے خاندان سمیت جلانے کی دھمکی دی تو وہ ڈر کر مان گیا اور غائب ہو گیا۔ پھر عامر صاحب نے مجھے ایک تعویذ دیا اور امی کو پانی پر دم کرنے کے لیے ایک تعویذ دیا کہ روز اسے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دینا، اور ابو سے کہنے لگے، آئندہ وہ جن اسے تنگ نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہم سے اجازت لی اور واپس چلے گئے۔ اب اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ میں اب جانوروں کو تنگ کرنے سے بہت ہی گریزا ہوں، بلکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کے اندر کوئی جن نہ ہو۔ میں نے توبہ کر لی ہے، پر اب بھی ناقابل فراموش واقعہ یاد آتا ہے تو میں سوچتا ہوں وہ کیا تھا جو سب میں نے دیکھا۔ میں تو جنات پر یقین ہی نہیں رکھتا تھا، میرے سامنے جنات آ گئے۔ شاہ صاحب نہ ہوتے تو وہ جنات شاید مجھے مار ڈالتے۔ بہرحال میں ابھی وہ تعویذ اپنے پاس رکھتا ہوں۔ اب میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا۔